دوستو لبنان کا ایک سب سے مالدار آدمی ایمپل البستانی تھا۔ اس نے اپنے لیے ایک خوبصورت علاقے میں جو کہ بیروت کے ساحل پر تھا قبر بنوائی کہ مرنے کے بعد مجھے اس قبر میں دفن کیا جائے۔ اس کے پاس اپنا ذاتی جہاز تھا اور جب دھماکہ ہوا تو وہ جہاز سمیت سمندر میں ڈوب گیا۔ لاکھوں ڈالرز خرچ کرنے کے بعد اس کے جہاز کا تو پتہ چلایا گیا لیکن لاش نہیں ملی جسے اس قبر میں دفن کیا جائے جو اس نے اپنے لیے بنوائی تھی۔ اسی طرح سے برطانیہ کا ایک بہت زیادہ مالدار آدمی ایک یہودی روب تشلر تھا۔ وہ اتنا دولت مند تھا کہ کبھی کبھی حکومت اس سے قرض لیتی تھی۔ اس نے اپنے عظیم الشان محل میں ایک کمرہ اپنی دولت کے لیے مختص کیا ہوا تھا جو کہ ہر وقت سیم اور زر سے بھرا رہتا تھا۔ ایک دفعہ وہ اس کمرے میں داخل ہوا اور غلطی سے دروازہ بند ہو گیا۔ دروازہ صرف باہر سے کھل سکتا تھا، اندر سے نہیں۔ اس نے زور زور سے چیخو پکار کرنا شروع کیا لیکن بڑا محل ہونے کی وجہ سے کسی نے اس کی آواز نہ سنی اور اس کی عادت تھی کہ وہ کبھی کبھی بغیر کسی کو بتائے کئی ہفتے گھر سے غائب رہتا تھا۔ جب وہ کسی کو نظر نہ آیا تو گھر والوں نے سوچا کہ کہیں حسب عادت گیا ہوگا۔ وہ برابر چیختا رہا یہاں تک کہ اسے سخت بھوک اور پیاس لگی۔ اس نے اپنی انگلی کو زخمی کیا اور کمرے کی دیوار پر لکھا کہ دنیا کا سب سے مالدار آدمی بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر رہا ہے۔ اس کی لاش کئی ہفتے بعد دریافت ہوئی تو یہ پیغام بھی لوگوں نے پڑھ لیا۔ یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو سمجھتے ہیں کہ مال و دولت ہی ہر مشکل کا حل ہے اور دنیا کی ہر ضرورت اس سے پوری کی جا سکتی ہے۔ دنیا سے جانا ایک بہت بڑا حادثہ ہے لیکن ہم نہیں جانتے کہ کب، کیسے اور کہاں جانا ہے۔ انسان سفر پر جاتا ہے اور پھر واپس آتا ہے، گھر سے باہر جاتا ہے اور پھر گھر کو لوٹتا ہے، لیکن جب دم نکل جائے تو پھر کوئی نہیں لوٹتا۔ مبارکباد کے قابل ہیں وہ لوگ جو کسی پر ظلم نہیں کرتے، نہ کسی سے نفرت کرتے ہیں، نہ کسی کا دل زخمی کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کو اپنے آپ سے برتر سمجھتے ہیں، اس لیے کہ سب کو آخر جانا ہی ہے۔ ایک آدمی ٹیکسی میں بیٹھا تھا، دیکھا کہ ڈرائیور قرآن سن رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا آپ کا کوئی مر گیا ہے؟ اس ٹیکسی ڈرائیور نے کہا کہ ہاں، ہمارے دل مر چکے ہیں۔ قیدی اس لیے قرآن مانگتا ہے کہ قید تنہائی میں اس کا ساتھی بنے۔ مریض ہسپتال میں اس لیے قرآن مانگتا ہے تاکہ اللہ اس کے مرض کو دور کر دے، اور مردہ قبر میں تمنا کرے گا کہ کاش میں قرآن پڑھتا تو آج قبر میں میرا غم جا رہا ہوتا۔ آج نہ ہم قیدی ہیں اور نہ ہم مریض ہیں اور نہ ہی مرے ہوئے ہیں کہ قبر میں قرآن کی تمنا کریں۔ قرآن آج ہمارے ساتھ میں ہے، آنکھوں کے سامنے ہے، تو کیا ہمیں اس بات کا انتظار ہے کہ ہم ان مصیبتوں میں سے کسی ایک مصیبت میں گرفتار ہو جائیں اور پھر قرآن کو طلب کریں؟ اے اللہ، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، سینوں کا نور، عیوب کا پردہ پوش، نفوس کا مددگار، قبر کا ساتھی اور روز محشر میں سفارشی بنا دیجیے، اور ہمیں قرآن پاک کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائیے۔ اے ہمارے رب، ہمیں قرآن پاک پر ایمان لانے، پڑھنے اور اس کی زبان سیکھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ قرآن کی قدر کیجیے۔ قرآن کو اپنے گھر کی الماری کے اوپر والی جگہ اور صاف کپڑے میں لپیٹنے کے بجائے اپنی زندگی میں اس کو نکال کر روز 1-2 صفحے ضرور پڑھا کریں تاکہ قیامت والے دن قرآن ہماری شفاعت کا ذریعہ بن سکے انشاءاللہ۔ دوستو، آپ بھی کمنٹ سیکشن میں انشاءاللہ لکھیے اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ کیا پتا کہ کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے اور وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دے۔ اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا اور ہمیں بھی ملے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔